بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، میں ہوں زہرا رضا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے دن کا، اپنی صبح کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، جمعے کی تمام تر فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں تمام دیکھنے والوں کو مبارک ہوں۔ ہم بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کی جو ابتدا ہے، جو آغاز ہے، وہ ایک اچھی بات کے ساتھ، ایک اچھے پیغام کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج مفتی احمد علی صاحب ہمیں کیا پیغام دینے والے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیأرز الی المدینہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کریں گے، جیسے کہ سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بلوں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت کے قریب لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج وہ زمانہ آ گیا ہے، آج وہ فتنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اللہ میرے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب۔ جی تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی سٹوری سے۔ بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی۔ ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں تقریباً 6 روپے تک کا اضافہ ہوگا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت جو ہے 150 روپے فی لیٹر ہونے کی توقع ہے۔ تاریخ میں پہلی بار جو ہے پیٹرول اتنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور اب آگے بھی مزید کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 6 روپے بڑھا دیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے واجد اصفہانی نے، جو کہ سینئر رپورٹر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم واجد صاحب۔ السلام، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ واجد صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ مہنگائی کا اتنا برا حال ہے، پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ 5 روپے 79 پیسے فی لیٹر متوقع ہے کہ آگے مطلب 16 جنوری سے اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ کہا تھا نا خان صاحب نے کہ میں ان کو رلاؤں گا، جی، تو شاید وہ شہریوں کو تو نہیں کہا تھا، وہ شاید عوام کو کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، کیونکہ اب مہنگائی وہاں تک پہنچ گئی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ جی، اور اگر یہ 6 روپے بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہے کہ قیمت کہاں جائے گی مہنگائی کی۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور عام چیز عوام کی دسترس سے دور ہوتی چلی گئی ہے۔ اچھا، اس میں حکومت کی صرف یہ مجبوری ہے کہ IMF کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں قرضہ دینے کی، اس میں بجلی، گیس اور پیٹرول وغیرہ فیول جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے، تو اس میں اب یہ بڑھ رہا ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا۔ اب 150 کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اور جو تاجر ہوتے ہیں، چھوٹے تاجر، ان کو بہانہ ملتا ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، پھر چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی اور چیزیں رکتی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب مہنگی ہو جاتی ہیں تو واپس نہیں آتی ہیں۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، جو پیٹرول بار بار بڑھائے جا رہے ہیں، یہ IMF کا پریشر ہے؟ بالکل، یہ وجہ ہے؟ بالکل، قرضہ دیکھیں آپ جب لیتے ہیں نا تو اس کے بعد جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کی شرائط پہ لیتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ان سے جو میٹنگ ہے وہ بھی مؤخر ہو گئی ہے، اس کی بھی کوئی ڈیٹ نہیں آئی ہے، تو وہ ڈیٹ شاید آ جائے، اس کے بعد وہ بھی ڈیمانڈز تو ان کی ہیں، اس سے پہلے اجلاس سے پہلے یہ ساری چیزیں وہ لوگ کر لیتے ہیں۔ بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے، گیس بھی مہنگی ہوتی ہے، فیول بھی مہنگا ہوتا ہے، اور اب دیکھیں گے 150 تو بس یہ 150 ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر خان صاحب نے پوری 5 سال حکومت کر لی تو یہ ڈبل سینچری کر لے گا۔ بس یہی بات ہے۔ کل منی بجٹ کے لیے جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتی ہیں، تو ہر چیز پر افیکٹ آتا ہے، جو آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ دوسری طرف چیزوں پہ سیلز ٹیکس بھی لگایا جا رہا ہے، وہ چیزیں جن پہ ٹیکس نہیں ہوتا تھا، آپ بیکری آئٹمز اٹھا لیں، آپ بچوں کا دودھ اٹھا لیں، آپ دوائیں اٹھا لیں، ان سب پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ تو پھر
کس طرح سے مطلب کیا ہوگا آگے؟ کہیں کوئی بہتری آئے گی، کوئی ریلیف ملے گا، یا عوام مزید اس مہنگائی کی چکی میں پستی رہے گی؟ نہیں، ریلیف تو ملے گا نہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں، اگر یہ لوگ اگر ریلیف دینے والے ہوتے تو شاید اتنی مہنگائی نہیں پہنچتی. اور آپ نے جیسے آپ نے کہا بچوں کا دودھ، بچوں کا جو 1 kg کا جو دودھ تھا، جو پہلے 1000 سے کم کا آ جایا کرتا تھا، 800-900 کا، جو بڑی برانڈ ہیں پتہ ہے سب کو کون سے ہیں، وہ اب 1300 تک چلا گیا ہے، بعض اوقات 1400 بھی. یہ میں وہ عام جو دودھ ہے جو بڑا مشہور ہے بچوں کے لیے، کہتے ہیں کہ وہ 1300 kg پہ چلا گیا، بلکہ انہوں نے kg بھی کم کر کے اس کو 900 گرام کر دیا ہے. اسی طرح جو باقی برانڈڈ دودھ ہے وہ 2000-2500 تک چلے گئے ہیں. تو اب بچہ ہی اگر دودھ نہ پیے، آپ کا جو فرسٹ اسٹیج ہے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں مہنگائی بڑوں تک چلی جاتی ہے. کھانے، ڈبل روٹی، دودھ، جو ایک بریڈ جو ہے جو پہلے 45 کی آیا کرتی تھی، جو نارمل میڈیم بریڈ تھی، اب وہ 75 پہ چلے گئی ہے. اور جو 65 کی بریڈ تھی وہ 110 روپے کی چلی گئی ہے. جو چھوٹی بریڈ تھی 30 کی، وہ 50 پہ چلی گئی ہے. انڈے اس وقت 18 روپے کا ایک انڈا مل رہا ہے، جو پہلے 18 روپے کسی زمانے میں درجن ملا کرتا تھا. یعنی دودھ، یعنی ناشتے سے لے کے یہ کہنے بیکری آئٹم مہنگی نہیں کر رہے، لیکن یہ ساری چیزیں تو مہنگی ہو رہی ہے نا، آہستہ ہر چیز ہی مہنگی ہو رہی ہے. تو کیا کہیں گے واجد صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے جتنے دعوے تھے وہ سب ہم دیکھتے ہیں دھرے کے دھرے رہ گئے. کیا پالیسیز کی کمی ہے، اسٹریٹجیز نہیں بنائی گئیں، ٹیم کمپیٹنٹ نہیں ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے؟ آپ نے تمام سوالات میں جوابات دے دی ہے. یہ ساری باتیں ہیں جو آپ نے کہی ہیں. اب دیکھیں کل آپ نے دیکھا اسمبلی میں ان کے جو لیڈر ہیں پرویز خٹک، ان سے ان کی جو بحث چلی، پھر وہ اجلاس واک آؤٹ کر کے چلے گئے. لیکن بعد میں جب ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو سگریٹ پینے گیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اب ان کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کی بات شروع ہو گئی ہے. لیکن میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ خان صاحب کو 5 سال دیں پورے، تاکہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ جی اگر مجھے نہیں ہٹایا جاتا تو میں یہ انقلاب برپا کر دیتا، میرے آنے سے یہ ہو جاتا، اور آپ نے میرا ٹائم. آپ ان کو 5 سال دیں. یہ الگ بات ہے کہ ملک کا مزید بیڑا غرق ہو جائے گا جیسے ہو رہا ہے. تو یہ جو ابھی اپوزیشن مہنگائی کے حوالے سے مارچ کرنے جا رہی ہے، فروری میں کرے گی، پھر مارچ میں کرے گی لانگ مارچ، تو کوئی پریشر پڑ رہا ہے اس کا حکومت پہ، یا حکومت جو ہے بس اپنے ہی سٹائل میں جو ہے حکومت پہ کوئی خاص؟ دیکھیں اپوزیشن میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اپوزیشن اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے. اگر وہ مارچ نہیں کرے گی، اگر وہ پروٹیسٹ نہیں کرے گی، تو عوام یہ کہے گی کہ جب اتنی مہنگائی ہو رہی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے. لیکن آپ کو نہیں لگتا اپوزیشن نے بھی بہت دیر کر دی اس چیز میں؟ دیکھیں وہی کہہ رہا نا، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی ہم منی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. کل اجلاس میں ان کے لوگ ہی نہیں تھے پورے، یعنی جو بڑے بڑے لیڈران ہیں وہ سب غائب تھے اپوزیشن کے یہ جو اسمبلی کے اجلاس میں. تو انہوں نے منی بجٹ پاس ہونے دیا. پہلے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے یہ ہو جائے گا، ہم نہیں ہونے دیں گے، عوام پس رہی ہے. تو آپ کل اجلاس میں آتے، منی بجٹ کو پاس ہونے سے روکتے. جس طرح آپ الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، دیگر ڈپٹی اسپیکرز کے الیکشن میں بارگیننگ کر کے لوگوں کو پیسے دے کے ووٹ خریدتے ہیں، آپ یہ بجٹ کو بھی روکتے. بجٹ آسانی سے پاس ہونے دیا. تو یہ 27 فروری کا لانگ مارچ جو ہے یہ بھی سلسلے کڑی ہے. وہ جائیں گے، آگے جا کے ان کو روک دیا جائے گا، پھر واپس آ جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں ہوگا جب تک ان کو کوئی اوپر سے اشارہ نہیں آئے گا کہ جی اب آپ جائیں اور سڑکیں بند کریں، جھنڈا دیں. یہ جب تک ایسے ہی کام کرتے رہیں گے. میرے خیال ہے چاہے اپوزیشن کی بات کر لیں یا مت کی بات کر لیں، سب اپنے اپنے مفادات کا سوچ رہی ہیں. عوام کا تو کوئی نہیں سوچ رہا. دیکھیں عوام کا تو پہلے بھی کبھی نہیں سوچا ہے، تو جو اب سوچیں گے، پہلے بھی عوام کا نہیں سوچا تو ابھی بھی نہیں سوچیں گے. یہ دیکھیں اپنا 5 سال پورا کریں گے، کوشش کر رہی ہے. اچھا دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل زیرو ہے، لیکن وہ اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے. لیکن وہی والی بات، آپ کے پاس ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ انتہائی نااہل لوگ ہیں، اور کیا نام ہے، وہ اس حکومت چلانے کے لائق نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری ایشوز دیکھنے کو مل رہا ہے. صحیح. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ریلیف پیکیجز کا اعلان کیا گیا، یہ کچھ اس سے عوام کو کچھ ریلیف ملا، یا یہ بھی بالکل ہی ناکارہ ثابت ہو؟ اس کو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کو ریلیف ملا اس سے؟ مجھے تو نہیں ملا، لیکن میں اگر کہوں کہ بہت، کیونکہ ایک آپ کی اس کا کوئی کرائٹیریا ہے، آپ بہت ہی، جو ان کی تنخواہ میرے خیال ہے 20,000 ہے، ان کو دے رہے ہیں آپ یہ پیکیج. دیکھیں اگر 20,000 والے کو بھی دے رہے ہیں تو کتنا ریلیف دے رہے ہیں اس کو یہ پیکیج. 1,000 روپے آپ جو آپ اگر کسی کو کال کرتی ہیں تو اب جو میسیج آ رہا ہے کہ جی آپ جائیں اور 1,000 روپے کا پورے 1,000 روپے کی کیا ویلیو ہے؟ کس چیز کا ریلیف ہے؟ عوام کو اب نہیں ریلیف مل رہا. اور کراچی والے تو بالکل ہی پسے ہوئے ہیں، ہر جگہ سے پسے ہوئے ہیں، تو ان کو تو ریلیف نہ ہونے کے برابر ہے. صحیح. اچھا یہ جو منی بجٹ اب آیا ہے، پیش ہوا ہے، تو ایک تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بیکری آئٹمز ہے، بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس لگ گیا ہے،
گاڑیوں کے اوپر لگ گیا ہے. سائیکل کی ہم نے بات کی تھی کہ جو سائیکل 12,000 روپے تک کی آ جاتی تھی وہ اب 35,000 روپے کی آ رہی ہے. سائیکل وہ لوگ جو پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتے, رکشہ نہیں کر سکتے, وہ سائیکل پہ جا کے ایک سواری ہے, غریب کی سواری ہے, وہ مہنگی ہو گئی. کاسمیٹکس, بیوٹی پروڈکٹس وہ مہنگی ہو گئی. تو ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اور بات کریں قوت خرید کی تو وہ نہیں بڑھ رہی, تنخواہیں نہیں بڑھ رہی. انفیکٹ تنخواہیں تو آپ نے دیکھا کرونا کے دور سے کم ہو گئیں. تو جب بھی پہلے کبھی مہنگائی ہوئی ہے تو انسان کی قوت خرید بھی بڑھی ہے, تنخواہیں بھی بڑھی ہیں. لیکن اس بار بالکل الٹا ہو رہا ہے, تنخواہیں آپ کی لمیٹڈ ہیں بلکہ اور کم ہو رہی ہیں, اور مہنگائی ڈبل ہو رہی ہے. کس طرح سے غریب جو ہے وہ گزارا کرے گا؟ غریب کیا مڈل کلاس طبقہ بہت بری طرح پس رہا ہے. دیکھیں مڈل کلاس طبقہ تو اب ختم ہو گیا ہے. اب ملک میں 2 ہی طبقے رہ گئے ہیں, یا تو امیر یا غریب. مڈل کلاس کی انہوں نے ایسی حالت کر دی ہے کہ وہ اب اس کا شمار غریب طبقے میں جا کے ہونے لگا ہے. اور اس کی بعض اوقات جو وہ عیاشی کر لیتا تھا کہ ہفتے میں 1 دن آؤٹنگ کر رہا ہے یا 15 دن میں ایک آؤٹنگ کر رہا ہے, وہ بھی اس کی آؤٹنگ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور مڈل کلاس تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں اس کے دسترس میں تھیں اس سے پہلے چیزیں شاپنگ میں, اب آپ اس دفعہ کی عید دیکھ لیے گا, ابھی رمضان آنے والے ہیں. پہلے جیسے مارکیٹوں میں رش تھا تو آپ کو اس بار مزید کم لگے گا. پچھلی بار بھی کم تھا, ٹھیک ہے, اس سے پچھلی بار کرونا کی وجہ سے آپ کہہ سکتے کم تھے, لیکن اب قوت خرید اب وہ نہیں رہی ہے ایک عام انسان کی. امیر کے پاس پیسہ ہے, وہ چیزیں خرید رہا ہے, لیکن غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ 2 وقت کی روٹی کھانا کھا لے, اپنے گھر کا کرایہ دے دے, بچوں کا پیٹ پال لے, بچوں کی فیس جمع کرا لے, یہی اس کے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو کا نام جو ہے وہ ECL سے خارج کرنے کے حوالے سے متعلق درخواست پر سماعت میں نثار کھوڑو کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے بلال احمد. جی بلال, بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ نثار کھوڑو کا نام ECL سے نکال دیا گیا ہے؟ جی, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو کا نام ECL سے خارج کرنے سے متعلق ان کی یہ درخواست تھی. آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ نے باہر جانے کی اجازت سے متعلق نثار کھوڑو کی درخواست کو منظور کر لیا ہے. نثار کھوڑو کو 5 جنوری سے 28 فروری تک بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی ہے, اور یہ اجازت صرف ایک بار کے لیے ہوگی. اس سے قبل نثار کھوڑو نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, لیکن نام ان کا ECL میں شامل ہے, لہٰذا وفاقی حکومت اور وفاقی وزارت داخلہ کو یہ ہدایت دی جائے کہ ان کا نام ECL سے خارج کیا جائے. یعنی 5 جنوری سے 28 جنوری تک وہ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں؟ جی جی, بہت شکریہ بلال, ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, میں ہوں زہرا رضا. اور چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں گے ٹک ٹاکر حریم شاہ کی, جن کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی, اور اس ویڈیو میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان سے ہیوی اماؤنٹ لے کر جو ہے وہ برطانیہ گئیں, اور انہیں کسی نے نہیں روکا اور نہ ہی انہیں کوئی روک سکتا ہے, ایسا ان کا کہنا تھا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہری ذرا احتیاط کریں کیونکہ پاکستانی قانون غریب کو زیادہ پکڑتا ہے. جس کے بعد جو FIA کا سائبر کرائم سرکل جو سیل ہے, انہوں نے ٹک ٹاکر حریم شاہ کے خلاف مبینہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا اعلان کر دیا. اور جب انہوں نے تحقیقات کا اعلان کیا تو اس کے بعد حریم شاہ نے برطانیہ رقم لے جانے والے دعوے سے فوری انکار کر دیا اور کہا رقم اسمگل نہیں ہوئی, ویڈیو بس فن میں بنائی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی نہ تو روپے کی کوئی وقت ہے, نہ ہی پاکستانی پاسپورٹ کی کوئی وقت ہے. اس طرح کی بات کرنا مطلب باقاعدہ طور پر وہ پاکستان کا جو قانون ہے, پاکستان کے جو ادارے ہیں, وہ اس کو چیلنج انہوں نے کیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی واجد صاحب, اس طرح کی ویڈیوز آنا, آپ مطلب پاکستان کو باقاعدہ پاکستان کے اداروں کو وہ چیلنج کر رہی ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ ذرا احتیاط کریے گا کیونکہ غریب کے لیے پاکستان کا قانون الگ ہے اور وہ سخت ہو سکتا ہے, لیکن میرے لیے الگ ہے, نہ مجھے کوئی پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی مجھے کسی نے روکا. دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو ٹک ٹاکر ہے حریم شاہ, یہ تو اس طرح کی ویڈیوز بناتی رہتی ہیں تاکہ ان کو جو
ارننگ وہ ٹک ٹاک سے ہی ہوتی ہے ان کو. جی. دوسری بات انہوں نے غلط نہیں کی تھی پاکستان کے قانون کے بارے میں. اچھا وہ جس طرح سے ان کی آپ کو پتہ ہے بیک گراؤنڈ 1-2 سال میں ان کی ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں, کبھی وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں, کبھی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں, پتہ نہیں کہاں وہ, اور ان کے مراسم میں مختلف سیاستدانوں سے فون پہ کبھی بات, کبھی سوشل میڈیا پہ ان سے گفتگو, کبھی کسی شو کے دوران کسی سیاستدان کو یا کسی اعلیٰ عہدیدار کو کال ملا لینا, تو یہ تو ان کے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اچھا حریم شاہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو ہمارے سامنے ہے. اس طرح کے کئی کریکٹرز مختلف حکومتوں میں رہے ہیں, لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آتے. 2 ہی نام ہمیں نظر آتے ہیں ایسے پاورفل. ایک حریم شاہ میں اس لیے پاورفل کہوں گا کہ اس کے خلاف کبھی کارروائی نہیں ہوگی, نہ ہوئی ہے, کیونکہ یہ جہاں اس کے تعلقات ہیں, جہاں مراسم ہیں, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے خلاف کبھی کوئی کارروائی ہوگی. اس سے پہلے 60s اور 70s میں ایک کریکٹر تھا جنرل رانی کا, جو یحییٰ خان, ایوب خان کے دور میں, اور جب پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اس کا کریکٹر بہت نمایاں رہا ہے. اور اس کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے رشتہ دار وہ آج بھی میڈیا میں اور انڈسٹری میں اور حکومت میں رہے ہیں, شامل ہیں جنرل رانی سے متعلق, اور یہ بھی اسی کا ہی ایک پارٹ ہے. اور یہ چونکہ سامنے آ گئی ہے, ٹک ٹاکر ہے, ماڈل ہے, تو ہمیں پتہ ہے اس طرح. اب جب دیکھیں جب یہ حکومت جائے گی نا پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آئیں گی جو ابھی تک چھپی ہوئی ہیں. ابھی تک تو آپ نے اپوزیشن لوگوں کی ویڈیوز یا آڈیو ریلیز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. حکومت کی ویڈیوز جب آئیں گی جب یہ حکومت جاری ہوگی یا جانے والی ہوگی یا چلی جائے گی, جس میں حریم شاہ جیسے بہت سارے کریکٹرز آپ کو نظر آئیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ حریم شاہ جیسی جو بھی یہ کر رہی ہے, ہم لوگوں نے خود ہی ان کو بہت زیادہ ویلیو دے دی ہے. باقاعدہ ٹی وی پہ بلا کے ان کو شوز ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بلا کر ان کو شوز کیے جاتے ہیں. ایک عورت جو کھلم کھلا مطلب پاکستان کی فخر تو نہیں ہے, پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے, وہ پاکستان کے اداروں کو چیلنج کر رہی ہے, پاکستان کے قانون کو چیلنج کر رہی ہے, اور ہم لوگوں نے ان کو اتنی ویلیو دی ہے. کیا ہم پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنی یوتھ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ایسی حرکت کریں گے تو آپ بھی فیمس ہو جائیں گے. آپ کو اگر موقع ملے گا حریم شاہ کو بلانے کا تو آپ منع کر دیں گے؟ بالکل منع کر دیں گے. اچھا چلے, ویسے مجھے لگتا ہے کہ پروڈیوسر یا ٹیم آپ کی بنانے کرے گی, وہ تو ریٹنگ کے لیے اس کو بلائے گی. نہیں, لیکن میں اس لیے منع کر دوں گی کیونکہ جب آپ آن ایئر ہوتے ہیں, اسکرین پر ہوتے ہیں, اور جو بھی آپ کا کسی بھی آپ شعبے سے وابستہ ہوں, آپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو کیا پیغام دے رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں. یہ بہت میرے اچھی خیال بات ہے کی کہ آپ نے. ہر شخص کو یہ اپنی رسپانسبلٹی اون کرنی چاہیے, جو کہ ہمارا نہ میڈیا کرتا ہے, نہ انفارچونیٹلی ہمارے وہ اینکرز کرتے ہیں, جو ایسے لوگوں کو بٹھا کر بہت ویلیو دے دیتے ہیں. تبھی تو آج آپ دیکھیں نا کس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے. دیکھیں اگر جیسے آپ نے بات کی نا, اگر یہ اور تمام میڈیا والے اور یا جس طرح اینکرز اگر اس طرح کی ذمہ داری کریں تو اس طرح کے لوگ سامنے نہیں آئے. لیکن انہیں اپنی ریٹنگز کی پرواہ ہوتی ہے. اور دیکھیں اس میں اینکر کا کوئی قصور نہیں ہوتا. زیادہ تر جو ٹی وی اونر ہوتے ہیں, جو مارکیٹنگ والے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے, یہ بات بھی صحیح, کبھی کبھار اینکرز بھی مجبور ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ ویڈیو جب اس کی سوشل میڈیا پہ ہمارے ٹی وی کے فیس بک پہ جائے گی تو اس کے ہٹس بہت آ جائیں گے, اس کے یوٹیوب کے بہت ویوز آ جائیں گے, تو ان کو بھی مالی طور پر فائدہ ہوتا ہے. وہ اینکر بھی ہٹ ہو جاتا ہے, وہ پروگرام بھی ہٹ ہو جاتا ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ایک مفتی قوی کے ساتھ ایک لڑکی تھی قندیل بلوچ, قندیل بلوچ ہی نام تھا میرے خیال میں اس کا, تو اس کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں تھیں, وہ بھی آتی تھی اور وہ بھی اس کی ویڈیوز آتی تھیں. حریم کی بھی ایک ویڈیو ہے جنہوں نے مفتی قوی کے ساتھ, ہاں یہ وہ ویڈیو ہے جو ریلیز ہو گئی ہے. پتہ نہیں اس طرح کی کتنی ویڈیوز ہوں گی جو ابھی تک نظر عام پہ نہیں آئی ہیں. اچھا, اچھی بات یہ ہے کہ ایف آئی اے نے اس کے خلاف فوری طور پہ ایکشن لیا اور منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ انہوں نے کیس رجسٹر کیا, جس کے بعد فوری طور پہ ان کا یہ بیان آیا کہ نہیں یہ ویڈیو تو میں نے فن میں بنائی تھی. یہ بات ٹھیک ہے, اسے پتہ ہے کہ میں نے یہ ویڈیو فن میں بنائی تھی, جس سے اس کی ویوز بہت, دیکھیں ایک بار پھر وہ ایک طرح سے میڈیا پہ آ گئی. اس کی ویڈیو, یہ والی ویڈیو آپ دیکھیں کتنی ہٹ ہو گئی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے خلاف, کچھ بھی ایکشن نہیں لیا جائے گا اس کے خلاف, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہی وجہ یہ ہے کہ پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. جی, اس کے بیک پہ بہت سارے لوگ ہیں. تو ہم کس کو بلیم کریں, اپنے پولیٹیشینز کو؟ نہیں, پولیٹیشین ہی ہمارا معاشرہ بیسیکلی اس برائی میں, اتنی گندگی میں ڈھل چکا ہے. اگر بعض اوقات تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں حریم شاہ جیسے لوگ جس سے یہ بیک آف اسٹیج جا کے ملنے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں, لیکن حریم شاہ کو کبھی اپنے خاندان میں لے کے نہیں آئیں گے, کبھی حریم شاہ جیسے کریکٹرز کو کسی اپنے گھر کی شادی میں لے کے نہیں آئیں گے. انہیں پتہ ہے کہ بدنامی ہوگا, لیکن بیک آف اسٹیج اس سے ملتے رہیں گے, ہوٹل میں ملیں گے, کھانے میں ملیں گے, لیکن سامنے کبھی نہیں لائیں گے. لیکن یہ چونکہ حریم شاہ میں کہہ رہا ہوں ایک کریکٹر ہے, اس طرح کے بہت سارے کریکٹرز ہیں جو اس وقت نہ صرف حکومت میں بلکہ اعلیٰ عہدیداروں, بیوروکریٹس, پولیس, سب جگہ ہیں.
کوئی ادارہ بچا ہوا نہیں ہے. اس کو بعض ادارے یوز بھی کرتے ہیں اپنے کام کے لیے, آپ سمجھ جائیں گے اس کی بات. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری کو بدنام کرنے کے لیے یوز کر رہی ہے. ہاں بالکل, دیکھیں ابھی ایک سابق بہت بڑے سندھ کے عہدیدار تھے, ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے. اس میں ویڈیوز میں جو کریکٹرز تھے وہ بھی کسی نے بھیج کے ویڈیوز بنائی ہیں. یہ سارے یہ ابھی کی بات نہیں ہے, پاکستان کے شروع سے ہی کام چل رہا ہے, بلکہ دنیا میں کام بہت عرصے سے ہو رہا ہے. صحیح. خیر چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب. بات کریں گے پی ایس ایل 7 کی کا آغاز جو ہے وہ 27 جنوری سے ہو رہا ہے, لیکن اگر پی ایس ایل ٹکٹس کی بات کی جائے تو وہ ٹکٹس اس طرح سے سیل نہیں ہو رہے جس طرح سے ہمیشہ سیل ہوا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کووڈ اس کی ایک وجہ ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں اومیکرون ویریئنٹ کی جو شرح ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو کیا اس وجہ سے لوگ احتیاط کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی واجد صاحب, ہم نے دیکھا کہ جو ٹکٹس کی فروخت ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوئی جیسے پہلے میچز میں ہوا کرتی تھی. اچھا دیکھیں, گزشتہ 20-30 سال میں کراچی کے عوام کا شوق جو ہے نا وہ اسٹیڈیم جا کے میچ دیکھنے کے لیے کم ہو گیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی بات, کراچی کا لڑکا نہیں کھیل رہا ہوتا ہے, وہ نہیں جاتے اپنے محبوب پلیئرز کو دیکھنے کے لیے, وہ کھیل ہی نہیں رہا ہوتا ٹیم میں. یہ میں پاکستان کی نیشنل ٹیم کی بات کر رہا ہوں. پی ایس ایل میں تو پھر بھی کچھ لڑکے شامل ہو جاتے ہیں, لاہور کی ٹیم میں, فلاں کی ٹیم میں, جو کراچی کے لڑکے ہوتے ہیں. دوسری بات, سہولتیں ان کو اسٹیڈیم میں سب سے کم ملتی ہیں پاکستان میں, جہاں بھی اسٹیڈیم ہے. جب وہ میچ دیکھنے کے لیے جائے گا تو میچ دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے پہلے لائن میں لگے, 4 گھنٹے پہلے اسٹیڈیم میں چلے جائے, اتنی تکلیف کے بعد وہاں پہ جاتا ہے. تیسری بات, چونکہ ابھی مہنگائی اتنی ہے, حالانکہ کراچی کے بازی آپ نے بتایا جیسے 2.5-3 کروڑ ہے, اس میں 30,000-40,000 کوئی ویلیو نہیں رکھتے, وہ جا کے میچ دیکھ سکتے ہیں. بہت کرکٹ کے لورز ہیں کراچی میں, بہت زیادہ فین ہیں, لیکن وہ ان تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں. پھر وہ بزی اتنے ہو گئے, کام میں اتنا پس گئے, یعنی پورے پاکستان میں اگر سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے تو وہ کراچی کے عوام ہے. تو وہ اس چیز کو اس نحس سے پہنچ نہیں پاتے کہ وہ تفریح کریں, جا کے میچ دیکھیں, انجوائے کریں. وہ گھر میں بیٹھ کے ٹریفک میں پھنسنا نہیں چاہتے, بہت لمبی لائن نہیں لگوا جانا چاہتے. پھر جس طرح سے ابھی اومیکرون پھیل رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید یہ پی ایس ایل کنٹینیو ہو یا اسٹارٹ ہو, یا کراچی میں میچز ہوں, اور اگر یہ میچز شروع ہو گئے تو خدا نخواستہ ایسا لگتا ہے کہ پھر رک دی جائیں گے. اچھا, اور واجد صاحب یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس ابھی تک کرونا ویکسین کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ نہیں ہے, اس لیے بھی میرے خیال ہے کیونکہ وہاں کے تو مینڈیٹری ہے, ریکوائرمنٹ ہے. ہاں دیکھیں, کہتے ہیں کہ 52% کراچی کی جو آبادی ہے اس نے 2 ویکسین لگا لی ہیں, لیکن 52% وہ ہے جو 18 سال سے پوری ہے, بڑی ہے. اس میں 18 سال سے بچے کم ہیں, اور ابھی 48% آبادی رہتی ہے. تو ابھی 17 جنوری کو اجلاس ہو رہا ہے پی سی بی اور این سی او سی کے درمیان. اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کراچی میں پی ایس ایل شروع ہوگی 27 جنوری کو, یا آگے اس کی ڈیٹ بڑھا دی جائے, یا تماشائیوں کا. ابھی تک تو کہہ رہے ہیں کہ 100% تماشائی اس میں آئیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پی ایس ایل ہوگی تو شاید پہلا فیز کراچی کے بجائے لاہور ہو جائے گا. جیسے پچھلی دفعہ پہلا فیز کراچی میں تھا, دوسرا لاہور میں ہونا تھا, لیکن وہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر سارے میچز یو ای میں شفٹ کر دیے گئے, کیونکہ اس وقت لاہور میں ریشو 7% کے قریب پہنچے, 7.1 7.4, جبکہ لاہور کراچی میں 20% سے اوپر چلا گیا ہے. یہ کل تک کی رپورٹ ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے بڑھ بھی جائے. تو کراچی میں مشکل ہے. پھر کیا ہوگا دیکھیں, اگر پریونٹیو میجرز کی بات کی جائے تو کیا ایسے اقدامات کیے ہیں کہ گیپ سے لوگوں کو بٹھانا, یا اتنی لوگوں کو الاؤ ہوگا جانا, اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں ہے؟ دیکھیں, تماشائیوں کو کووڈ ہوتا ہے, اس سے پھیلتا ہے. دنیا میں کہیں بھی میچ اس سے نہیں رکا. میچ ہمیشہ رکتا ہے کھلاڑیوں کے ملوث ہونے پہ. کھلاڑی اگر اس سے متاثر ہوتے ہیں کووڈ سے, ہمیشہ دنیا بھر میں. لیکن پاکستانی کھلاڑیوں کی پھر بھی امیون سسٹم کچھ بہتر ہے. جو باہر سے لڑکے آتے ہیں, چاہے وہ ویسٹ انڈیز کو آپ دیکھیں, بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے کہ 6 لڑکوں کو کووڈ ہو گیا تھا, جس میں سے صرف انہوں نے T20 سیریز کے لیے 1 ڈے سیریز نہیں کھیلی. جب اس میں یو کے کا لڑکا آئے گا, آسٹریلیا کے 2 لڑکے آئیں گے, نیوزی لینڈ کے 1-2 آئیں گے, ساؤتھ افریقہ کے 4-5 آئیں گے, تو یہ کووڈ پھیل سکتا ہے آپس میں جب وہ ٹریولنگ کریں گے. ہماری ایس او پیز پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی, یعنی کوئی ایسی سختی نہیں ہوتی کراچی میں یا پی ایس ایل میں, جس کے باعث یہ پھیل جاتا ہے. جس ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں وہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے لیے الگ سے لفٹ دی جاتی ہے, لیکن یہ سیڑھیوں سے جا رہے ہوتے ہیں, باہر سے کھانے منگوا رہے ہوتے ہیں, اور بھی بہت ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے اخلاقی. تو واجد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, اگر ابھی تو ٹائم ہے 27 جنوری میں, تو اگر اسی طرح کووڈ کی شرح بڑھتی رہی, 20 سے تو اوپر چلی گئی, ہم نے دیکھا کچھ ہفتے میں, تو کیا پی ایس ایل کا یہ ہے کہ اس کو روک دیا جائے گا یا آگے شفٹ کر دیا جائے گا؟ پہلا تو مرحلہ شاید یہ ہے کہ اس میں تماشائیوں کو نہ بلائیں گے, ہے نا, شاید 50% کر دیں, 100% نہ ہو, اور تماشائیوں سے فرق نہیں پڑے گا, پی ایس ایل نہیں رکے گا. دوسرا, اگر یہ مزید آگے چلا گیا تو شاید پہلا مرحلہ لاہور شفٹ ہو جائے,
ہو سکتا ہے یہ. اور دوسرا مرحلہ دیکھیں گے کراچی میں اگر کم ہوا ٹھیک ہے, ورنہ لاہور میں پنڈی میں اس کو کرا کے نپٹا دیں گے, کیونکہ پاکستان میں کرانا بہت ضروری ہے. اگر پاکستان میں اس بار نہیں ہو سکا, پی ایس ایل ویسٹ انڈیز کی سیریز متاثر ہوئی ہے, پچھلے 2 پی ایس ایل متاثر ہوئے ہیں, تو پھر جو آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کو آنا ہے, نیوزی لینڈ کی ٹیم کو آنا ہے, تو وہ انٹرنیشنل ٹور بہت دھچکا لگے گا, وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو یہ لازمی چاہیں گے پی ایس ایل پاکستان میں پورا ہو, کراچی میں نہ ہوتا تو لاہور میں ہو. صحیح. ویسے آپ کیا دیکھتے ہیں کتنے میچز ابھی ہوں گے اگر ہوتا ہے؟ دیکھیں کراچی میں 15 میچز ہیں, پہلا مرحلہ کراچی میں ہے, اس میں 15 میچز ہیں. 15 میچز بہت ہوتے ہیں, اس میں آپ کی ساری 6 ٹیمیں ہوں گی, 100-150 کے قریب کھلاڑی ہوں گے, آفیشلز ہوں گے, تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ کراچی میں 15 میچز پورے ہو سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتائیے واجد صاحب کہ پی ایس ایل کا جو کردار ہے ہمارا انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں پی ایس ایل سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا. دنیا میں 2 یا 3 لیگ ایسی ہیں جو بہت مشہور ہوئی ہیں, جس میں آئی پی ایل آپ کو پتہ ہے انڈیا کی جو لیگ ہے وہ بہت زیادہ دنیا میں مشہور ہوئی ہے, دنیا بھر کے کھلاڑی جاتے ہیں, پاکستان کے نہیں جاتے. آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ ہے جو 2nd نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں. کرکٹ وہاں بہت اچھی ہوتی ہے, انڈیا سے بھی اچھی کرکٹ ہوتی ہے, لیکن اس کو ریٹنگ آپ انڈیا کی آئی پی ایل سے کم کر سکتے ہیں. تیسری جو لیگ ہے وہ پی ایس ایل پاکستان کی ہے, جس سے کھلاڑی بھی بہت نکل کے پاکستان کے سامنے آئے اور دنیا بھر کے کھلاڑی بھی اس میں کھیلنے میں دلچسپی لیتے ہیں. حالانکہ انڈین بورڈ رکاوٹ بنتا ہے کھلاڑیوں کو, جیسے ابھی بنگلہ دیش کی سیریز ہو رہی ہے, تو بنگلہ دیش نے اپنی جو سیریز ہے وہ پی ایس ایل کے ساتھ ہی رکھ دی ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ بنگلہ دیشی پلیئرز پاکستان نہ آ سکیں, لیکن اس سے پاکستانیوں کو فرق نہیں پڑتا. افغانی پلیئرز بھی آ رہے ہیں, دنیا بھر کے کھلاڑی آ رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے آتے ہیں, آسٹریلیا کے بھی آ جاتے ہیں, انگلینڈ کی بھی آ جاتے ہیں. پی ایس ایل نے اپنا ایک نام بنا لیا, اپنا مقام بنا لیا, اور بہت سارے کھلاڑی یہاں سے نکل کے پاکستانی ٹیم میں, جتنے بھی فاسٹ بالرز ہوں گے, بیٹسمین ہوں گے, بلکہ ایک آدھا وکٹ کیپرز بھی جو ہیں وہ پی ایس ایل سے نکل کے پاکستانی ٹیم میں آ رہے ہیں. تو ہمیں ٹیلنٹ مل رہا ہے ہمارے کھلاڑیوں کو, ہمارے گراؤنڈز اچھے ہو گئے ہیں, جو بہت عرصے سے کرکٹ نہیں ہو رہی تھی. پھر جو بچے میچ دیکھنے جاتے ہیں ان کو اپنے سٹارز کو سامنے دیکھنے کو اور سیکھنے کو بہت موقع ملتا ہے. صحیح, بالکل صحیح آپ نے کہا. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب اور آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کی سینٹرل جیل میں ایک قیدی ہیں جو 11 سالوں میں ہیں, لیکن انہوں نے اپنی شاندار جو ہے وہ تعلیمی کارکردگی کے حوالے سے ان کا کردار رہا ہے, اور انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کی اسکالرشپ بھی جیت لی ہے. آئی کیپ سے ان کو یہ اسکالرشپ ملی ہے, جو کہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی آف پاکستان ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایک قیدی جو کہ 11 سال سے قید میں ہے, لیکن انہوں نے تعلیم اپنی جاری رکھی, اور ان کی اور جو ہے اپنی نہ صرف تعلیم جاری رکھی بلکہ انہوں نے بہت اچھے گریڈز لیے, چاہے وہ میٹرک کی بات ہو, پھر انٹرمیڈیٹ کا بھی انہوں نے امتحان دیا جس میں انہوں نے بہترین نمبر حاصل کیے, اور ٹاپ 20 طلباء میں ان کی جو پوزیشن تھی, جس کے بعد ان کو مزید پڑھنے کی اجازت بھی دی گئی, اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ان کو اسکالرشپ بھی دی جا رہی ہے آئی کیپ کی جانب سے. اس حوالے سے بات کریں گے, اور ایک پازیٹیو پیغام بھی جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کر لے, کوئی کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کا بھی ازالہ کیا جا سکتا ہے. جیل میں رہ کر بھی جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں, اور علم ایک ایسی چیز ہے جو کہیں پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. جی واجد صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ایک تو پاکستان کی جیل میں اگر آپ ایک زندگی گزار لیتے ہیں, ایک اچھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح سے سختیاں ہوتی ہیں, جس طرح سے ہماری یہ جیل کا رویہ ہے, جس طرح کے ہمارے یہاں جیل میں جو جیل حکام ہیں یا جیل کے جو آفیسرز ہیں ان کا رویہ رہتا ہے, یا قیدی جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں, اس سے آپ بہت زیادہ آپ کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. عموماً ہم نے فلموں میں دیکھا ہے یا ڈراموں میں دیکھا ہے کہ ایک بندہ جب قیدی جاتا ہے, ایک عام آدمی جیل میں جاتا ہے, جب باہر نکل کے آتا ہے تو غنڈہ بدماش بن جاتا ہے. یہاں بالکل اس کے الٹ ہوا ہے کہ ایک لڑکا جب وہاں پہ گیا جیل تو اس نے نہ صرف اپنی پڑھائی کنٹینیو کی, اور اس حد تک پڑھائی کنٹینیو کی اس کو اسکالرشپ مل گئی 10 لاکھ روپے کی. تو یہ دیکھیں تربیت کا اثر ہوتا ہے, اس کے ماں باپ نے, اس کے والدین نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہوگی, خود اس میں اس کا بھی کردار ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اتنی اچھی یہ پڑھائی کر رہا تھا تو اس کی سزا میں ترمیم کر کے, کمی کر کے اس کو رہا کر دینا چاہیے تھا. آگے جا کے ان کی اب تو خیر اس کو اسکالرشپ مل گئی ہے تو شاید یہ, اور نہ صرف ایک تو یہ تعلیم کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں کہ بہت اچھی, دوسرا ان کا کہا جا رہا ہے کہ اخلاق بہت اچھا ہے, جو کہ ساتھی قیدی ہیں ان کے ساتھ بھی اور پولیس والوں کے ساتھ بھی, تو اس بیسس پہ میرے خیال سے سزا کم ہو سکتی ہے. سزا بھی کم ہو سکتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں دیکھیں جیل حکام برے ہوتے ہیں لیکن سارے برے نہیں ہوتے. چونکہ اس کی شروع سے رویہ بہت اچھا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی نرمی برتتے ہوں گے,
تو جس کی وجہ سے اس کو پڑھائی میں بہت فرق پڑا. ہو سکتا ہے کہ یہ ساتھی قیدیوں کو بھی پڑھاتا ہوگا, جس طرح سے ہم نے دیکھا کوئی ٹیچر جاتا ہے, کوئی اس طرح کا استاد جاتا ہے, وہ یہ کام کرتا ہے. تو اس کا رزلٹ نکلا اس کو کہ اللہ نے اس کی مدد کی اور اس کو اسکالرشپ مل گئی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ آگے بھی جا کے پڑھے اور اپنا کیریئر اچھا رہے, اور اس کو یہاں سے جیل سے چھوٹ مل جائے, قید سے چھوٹ مل جائے, اور یہ اپنا مستقبل اچھا کر سکے. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ واجد اصفہانی صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. مزید بھی بات کریں گے, کچھ اور موضوعات کو گفتگو کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. آپ کو بتائیں گے کہ سر سید یونیورسٹی گلشن اقبال میں اسپورٹس گالا کا جو ایونٹ ہے وہ جاری ہے. کل سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور 4 روزہ یہ جو ہے ایونٹ ہے. اور اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ طالب علموں کا یہ کہنا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ صحت مند سرگرمیوں کا انعقاد ہونا چاہیے. خوشائن بات ہے. اس حوالے سے ہم اپڈیٹس لیتے ہیں, ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں, جاوید اقبال. جی جاوید, ہمیں بتائیے گا کہ کیا اپڈیٹس ہیں اس وقت جو سر سید یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا کا ایونٹ جاری ہے. جی, میں سر سید یونیورسٹی گلشن اقبال میں موجود ہوں, جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے 75 میٹر کی ریس ہوئی لڑکے اور لڑکیوں کی. اس میں جو ہے لڑکیوں میں جو ہے شیما عبدالحمید نے کامیابی حاصل کی اور سب سے پہلے انہوں نے فنشنگ لائن عبور کی. اس کے علاوہ لڑکوں میں جو ہے سول انجینئرنگ کے زبیر جو ہے فاتح بنے اور سب سے پہلے انہوں نے فنشنگ لائن عبور کیا. اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ زیادہ اچھے تیاری کریں اور پاکستان نہیں بلکہ عالمی لیول پہ بھی یوسین بولٹ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, اچھا کھیلیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت کھلاڑی مختلف ایونٹ تو ابھی ہو ہی رہے ہیں. آج فٹ سال کے مقابلے میں, اس کے بعد نیٹ بال, باسکٹ بال اور دیگر بھی ایونٹ ہونے ہیں. 600 اسٹوڈنٹ ہیں جو اس 4 روزہ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں. لڑکے لڑکیاں سب اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں. حالانکہ یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, لیکن جو کھلاڑی ہیں یہاں کے اسٹوڈنٹ وہ کھیل میں بھی کسی سے کم نہیں. ہمارے ساتھ اس وقت طالبات موجود ہے, پہلے ہم ان سے بات کریں گے, آپ سے ان کے رائے سنائیں گے. کون سے ایونٹ میں آپ حصہ لے رہی ہیں, کتنا جوش ہے؟ میں ابھی تھرو بال میں لے رہی ہوں آج, اور کل میں نے کرکٹ میں بھی لیا. اور سر سید یونیورسٹی سے ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو, اور آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور بہت سی پوزیشنز بھی ہم نے حاصل کری. کتنا ضروری ہے یعنی ایک انجینئرنگ کی تعلیم کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی؟ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی بہت ضروری ہے. جس طرح ہم اپنے برین کو اسٹرانگ کرتے ہیں, اسی طرح پہ ہمیں باڈی کو بھی اسٹرانگ کرنا چاہیے. آپ کون سے ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں؟ میں بھی تھرو بال میں حصہ لے رہی ہوں, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر چیز بہت ویل مینیجڈ ہے اور سب کو اپنا ٹیلنٹ شوکیس کرنے کا ایک بہت اچھا موقع مل رہا ہے. وومن ایکٹیویٹی تو کافی کم ہوتی جا رہی ہے کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, اسکول لیول. جی, اس لیے کہ بھئی ہماری یونیورسٹی میں نہیں ہے, اور ہماری یونیورسٹی میں ہمیں کروایا جا رہا ہے ہر ایکٹیویٹی اور ہر قسم کی اسپورٹس میں. آپ نے کوشش کی تھرو بال اور کرکٹ؟ تھرو بال کی کھلاڑی ساری. جی. اور ڈپارٹمنٹ کون سا؟ آرکیٹیکچر. آپ کہاں؟ ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر ہے ہمارا. کون سے کھیل میں حصہ لیا آپ؟ تھرو بال, کرکٹ, اور ہم نے ٹگ آف وار میں بھی کھیلا تھا. صحیح, کئی سارے کھیلوں میں تھیں آپ لوگ. تو کتنا مزہ آیا آپ لوگ, انجوائے کتنا کیا سے بنے؟ جی, کافی انجوائے کیا ہم نے, بہت اچھا ایونٹ تھا, بہت اچھا ایونٹ. ہمارے ساتھ اس وقت جو یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اسپورٹس جو انٹرنیشنل ہاکی کھلاڑی بھی مبشر مختار وہی موجود ہیں. مبشر بھائی, کیا تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں اس ایونٹ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سندھ گورنمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, منسٹر ارباب لطف اللہ صاحب کا, سیکرٹری اختر عنایت صاحب کا, جنہوں نے یہ ہمارے لیے ایونٹ کو پورا اسپانسر کیا. یہ دیکھ رہے ہیں کلر کٹ پہنے ہوئے, اور جو تمام جو میلہ لگا ہوا ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی ہمارے سپورٹ کے ساتھ یہ ساری چیز ہوئی ہیں. سیکنڈ یہ کہ ہم لوگ, یہ ہمارا 3rd سیزن ہے اسپورٹس گالا کا. ہم لوگ ہر سال کراتے رہتے تھے, لیکن لاسٹ ٹائم جو کووڈ گزرا ہے اس میں ہم لوگ اسپورٹس گالا نہیں کرا پائے. جو حالات تھے, اسپورٹس گالا کرانے کا ہمارا جو مقصد ہے کہ نیا ٹیلنٹ کو نکالنا, کہ پورے سال جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں اس میں اتنا ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ان کو ایکٹیویٹی کی کوئی جگہ نہیں ملتی ہے. اب ہم لوگ یہ اسپورٹس گالا کرانے میں, اب ہماری جو نئی ٹیم ہے, ہم لوگ اپنی نئی ٹیم فارم کریں گے, تو اس میں جو ہم نے لڑکے سلیکٹ کیے ہیں, ہمیں نئی ٹیمیں بنانے کا بڑا اچھا موقع ملے گا. سیکنڈلی یہ کہ ابھی ہم نے ٹگ آف وار کرایا, اس سے پہلے ہم نے انٹر کالجیٹ ٹگ آف وار کرایا تھا اسپورٹس گالا, اور یہ ہمارے یہاں ہر 3 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایک اچھے لیول کے اوپر ہمارے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. اس میں ہماری پوری مینجمنٹ, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی ایک ہو, وہ کوئی بھی اتنا سکسیزفل ایونٹ نہیں کر سکتا جب تک پوری یونیورسٹی کی سپورٹ نہ ہو. تو میں الحمدللہ ڈائریکٹر اسپورٹس ہوں, مجھے اپنے چانسلر صاحب کی, وائس چانسلر کی, رجسٹرار کی,
ہمارے کنوینر قاضی نصر صاحب کی. اس کے علاوہ تمام ہماری یہاں پہ جو فیکلٹی ہے وہ اتنی انرجیٹک ہوئی ہے, وہ بچوں سے زیادہ ان کے اندر انرجی ہے, اور وہ ہر کوئی جو ہے نا یہی ہے کہ جب تک اسپورٹس مائنڈیڈ آفیسرز نہیں آئیں گے تو وہ اسپورٹس کے ایونٹ کو کرانے میں خوشی نہیں محسوس کرتے, وہ کتراتے ہیں یا نہیں کرانا چاہتے, وہ سمجھتے ہیں بس تعلیم ہی ہونی چاہیے. جی بالکل ایسا ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو فوکس کرتے ہیں پڑھائی کے اوپر, لیکن ہماری ایک فیکلٹی کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑ کے ان کو ہم نے اپنے اسپورٹس کوآرڈینیٹر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے, تو ان کے تھرو ہم لوگ یہ تمام ٹیمیں, ان کے کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے, پوری ٹیمیں وہ خود بناتے ہیں اور خود وہاں پہ کھڑے ہو کے گراؤنڈ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ بچوں سے زیادہ ان کے اندر انرجی ہے کہ ان کی ٹیم جیتے. تو مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کے ساتھ جیت ہار کا بھی مزہ لیں. آپ نے کون سے کھیل میں حصہ لیا, آپ کس طرح رہے, کیا پرفارمنس رہی؟ سر بیسکلی ہمارا فرسٹ ایئر ہے سر سید میں, اور ہم کافی انجوائے کر رہے ہیں اسپورٹس گالا کو. ہم نے ملٹی اسپورٹس میں حصہ لیا, جیسے باسکٹ بال, ہاکی اور فٹ سال میں حصہ لیا, اور یونیورسٹی کی وجہ سے ہمیں کافی اچھا پلیٹ فارم ملا ہے کہ ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کر سکیں, اور مائنڈ ریفریشنگ ایونٹ ہے. اور اس کے بعد بالکل فائنل ہے تو اس سے پہلے ہم ریفریش ہوں گے تاکہ ہمارے پیپرز وغیرہ اچھے ہو جائیں, اور کافی انجوائے کر رہے ہیں. انجینئرنگ کی پڑھائی کے ساتھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کھیل بھی آدمی میں اس کو جاری رکھ سکے. جاوید اقبال, بہت شکریہ آپ کا, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو سر سید یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا کا ایونٹ ہے, دیکھا آپ نے اسٹوڈنٹس بڑے ہی ایکسائٹیڈ ہمیں نظر آئے, پارٹیسپینٹس جو تھے وہ بڑے ایکسائٹیڈ انرجیٹک تھے, اور اس طرح کی طلبہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں کا ہونا بے حد ضروری ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا بے حد ضروری ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, میں ہوں زہرا رضا, اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جہاں ہم بات کریں گے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے, آپ کی صحت کے حوالے سے, اور آج ہم اس پہ بات کریں گے ڈرائی نیڈلنگ کے حوالے سے, جو کہ ایک ایسا جدید طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے سے آپ کے اگر پٹھوں میں درد ہے, آپ کے جوڑوں میں درد ہے, اس کے لیے انتہائی مؤثر ہے. اور اس طریقے علاج سے ہوتا یہ ہے کہ بنا کسی دوائی کے آپ کا جو درد ہے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے, چاہے آپ کو شولڈر پین ہو, بیک پین ہو, ڈسک بلجز کا پین ہو, بہت سارے پین ہیں, اور پین جو کہتے ہیں نا, درد ہمیشہ درد ہی دیتا ہے, تو اس درد سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے یہ ہم جانیں گے. ڈرائی نیڈلنگ کیا ہوتی ہے, کیا ٹریٹمنٹ ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شبانہ ناز نے, جو کہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شبانہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ڈرائی نیڈلنگ, بہت سارے لوگوں کو اس کا کانسیپٹ نہیں پتہ, پاکستان میں خاص طور پہ, تو سب سے پہلے بتائیے کہ یہ ہوتی کیا ہے ڈرائی نیڈلنگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک اٹھایا کیونکہ بہت ساری ایسی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہمارے پاکستان میں بھی استعمال ہو رہی ہیں, لیکن عام لوگوں کو اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. جی ڈرائی نیڈلنگ یہ ایک ٹول ہے جو ہمارے پین مینجمنٹ میں کام آتا ہے. یعنی ڈرائی نیڈلنگ کے یہ ہے کہ نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں پین ہوا تو ہم نے جا کے صرف ڈائریکٹ ڈرائی نیڈلنگ کرا لی. ایسا نہیں ہے. ہولسٹک اپروچ, آج کل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہولسٹک اپروچ کہلاتی ہے, جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو پین ایجوکیشن ہوتی ہے. پین کے بارے میں ہم پیشنٹ کی ایجوکیشن کرتے ہیں, جس میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کس طرح آپ نے پوسچر کریکٹ کرنا ہے, کس طرح سے اور چیزیں استعمال. سیکنڈ جو ہے وہ ہماری ہینڈز آن اور ہینڈ آف ٹیکنیک ہوتی ہے. ہینڈز آف ٹیکنیک میں جو ہے آپ کی میڈیسنز آ جاتی ہیں, اور ہینڈز آن ٹیکنیک میں یہ سارے ٹولز آتے ہیں. اس میں آپ کی ڈرائی نیڈلنگ ہے, آپ کی کپنگ ہے. ڈرائی نیڈلنگ ایک ٹریٹمنٹ ہے جس میں نیڈلز بغیر ٹریٹمنٹ کے اسٹرلائزڈ وہ آپ کی باڈی میں انسرٹ کی جاتی ہے. انویسو ٹائپ آف ٹریٹمنٹ, انویسو مطلب آپ کی باڈی میں انسرٹ کیا جاتا ہے ڈائریکٹلی, اور اس میں کوئی میڈیسن نہیں ہوتی ہے. اسٹرلائز نیڈل ہوتی ہے. یہ آپ کے ٹریگر پوائنٹ جو نوٹس بن جاتی ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی ان مسلز میں جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں, جیسے ہمارے نیک کے مسلز, آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں, گیمز کھیل رہے ہیں, تو اس میں یہ ہمارے اپر ٹریپیزیس جو ہمارے اوپر گردن کے مسلز ہیں, میجورٹی جو پوسچر مسلز ہیں ان میں جو ہے نوٹس بن جاتی ہیں, اکثر دیکھا ہوگا آپ نے, اور مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں. اس میں بہت افیکٹو ہے. ٹینس ایلبو میں بہت افیکٹو ہے, اسپیشلی اگر آپ کے جو ہے بیک پین ہے, شیٹک پین ہے, مطلب کسی بھی قسم کے مسلز کے جو مایوفیشل پین کا مطلب ہوتا ہے مسلز کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے جو ٹائٹ ہو جاتی ہے مسلز کے اوپر, تو اس کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے اس میں بہت افیکٹو ہے. پوسچر کی وجہ سے جو درد ہے اس میں بہت افیکٹو ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی میڈیسن یوز نہیں ہوتی. یہ ڈائریکٹلی آپ کے ٹریگر پوائنٹ جو دکھتا ہوا آپ کا پوائنٹ ہے اس کے اوپر اس کو انسرٹ کرتے ہیں,
اور اس کے بعد آپ کا جیسے آپ اسے انسرٹ کرتے ہیں اس کے بعد 5 to 10 سیکنڈ 10 منٹس جو ہے وہ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے اس کی ہیلنگ پروسیس کو بھی تیز کرتی ہے, اس کے علاوہ سرکولیشن کو تیز کرتی ہے, جو ویسٹ پروڈکٹ وہاں جمع ہوئے ہوئے ہیں, مطلب یہ پروسیجر میٹابولک پروسیجر کو تیز کرتی ہے, سرکولیشن تیز ہوتی ہے, مسل اسپیزم تیز ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پین کو ریلیف ہوتا ہے. صحیح, یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پٹھوں اور جو نروز کا بیسکلی پین ہوتا ہے اس کو یہ ریلیف دیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر شبانہ کہ آپ کی انرجی بلاک ہو جاتی ہے, بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی, تو یہ پوائنٹس پہ جب آپ انجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے وہ اسموتھلی جو آپ کا بلڈ سرکولیشن ہے وہ اسموتھ ہوتی ہے. اصل میں اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں. اب ہم لوگ, میرا یو کے ایفیلیشن ہے, یو کے ایفیلیٹڈ میں پریکٹیشنر ہوں ڈرائی نیڈلنگ, تو اس میں ہم لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے, اس کو جو تھیوریز دی گئی ہیں اس میں انرجی کرائسس تھیوری جس کی آپ نے ذکر کیا, ایکچولی اس کو انرجی کرائسس تھیوری کا نام دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے بلڈ میں سرکولیشن کم ہوتی ہے تو آپ کی اس ایریے میں انرجی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, یعنی آپ کا وہاں پراپر بلڈ نہیں جا رہا. جب بلڈ نہیں جا رہا ہوتا تو نیوٹریشن نہیں جاتی, تو وہاں ہیلنگ بھی نہیں ہوتی اور اس ایریا میں بلڈ کم جاتا ہے, مسلز اکڑ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ ایریا جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے میٹابولزم کو کہ یہاں انرجی کم ہو گئی ہے, زیادہ سے زیادہ بلڈ سرکولیشن کی ضرورت ہے. اسے انرجی کرائسس تھیوری کہتے ہیں. اس بیسس پہ ظاہر ہے آپ کی سرکولیشن کم ہو گئی, ایک ایریا ہے جس میں وہ بلڈ نہیں آ رہا, تو اس میں جب وہاں پہ نیوٹریشن کم ہے تو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے پوری باڈی سے کہ میٹابولزم تیز ہو اور اس جگہ بلڈ آئے تاکہ ہیلنگ ہو. جب بلڈ آئے گا تو اس میں ہیلنگ پروسیس, WBCs آتے ہیں جو پراپر اینٹی بایوٹک ہیں پراپر باڈی کے, لیمفوسائٹس آتے ہیں, اس کے ساتھ نیوٹریشن, ہیموگلوبین آتی ہے اور ہماری ہیلنگ تیز ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر شبانہ. یہ بھی کہ جب ہم اوریلی کوئی پین کلر لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے بلڈ کے تھرو جا کر اس جگہ پہ پہنچتی ہے اور ہمیں جو ہے پھر ریلیف آتا ہے. اور اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن ہی نہیں ہوتی, اس جگہ پہ بلڈ پراپرلی نہیں پہنچ رہا ہوتا, تو جتنے بھی اگر ہم پین کلرز لے رہے ہیں تو وہ یوز لیس ہیں. نہیں, اس کا بھی موڈ آف ایکشن وہی ہے جو آپ پین کلر, اس کی اگر آپ, ایک تو یہ انرجی کرائسس تھیوری ہے کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن آپ کا تیز ہوا. سیکنڈ جو ہے جب ہم نیڈل اس کے اندر, تو یہ ہماری باڈی میں اے ڈیلٹا فائبر جو پین کلر فائبرز ہیں یہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور برین میں یہ ان ایریاز کو, جیسے ہماری باڈی کا جو نیچرل پین کلر ہے جسے انڈورفن کہتے ہیں, یہ ہمارے نیچرل پین کلر کو جو پیٹیوٹری گلینڈ ہمارے برین میں ہوتے ہیں اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, اور جب وہ اسٹیمولیٹ پین کلر ریلیز ہوتا ہے اور وہ پین کلر ہماری باڈی میں جو پین پرسیپشن ہے اس کو کم کرتا ہے. یعنی یہ انڈائریکٹلی وہی ایکشن دیتی ہے جیسے کہ آپ کے میڈیسن یا پین کلر, یعنی یہ ہماری باڈی کے نیچرل پین کلر کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے اور ہمارا درد کم ہوتا ہے. یعنی نیچرلی ہماری باڈی جیسے ہیل کرتی ہے اس طرح سے یہ پروسیجر ہے, اور آپ کو اس میں کسی بھی دوا کا استعمال نہیں کرنا پڑتا. اور پین کلرز ویسے ہی اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں, کھاتے ہیں تو آپ کے اسٹمک میں اگر پرولونگ پیریڈ کے لیے کھایا جائے تو آپ کے جو پیٹ ہے اس میں اسٹمک کے ایشوز ہو جاتے ہیں, اسٹمک کی لائننگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ بتائیے ڈاکٹر شبانہ کہ یہ کس طرح سے کرایا جا سکتا ہے, کتنے ویک میں کتنے دن کرایا جا سکتا ہے, اور کتنی سیٹنگز اس کی لینی چاہیے؟ دیکھیں, ایکچولی سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کرائیں اس کو ایک ایسے سرٹیفائڈ پریکٹیشنر کے ذریعے کروائیں, کیونکہ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہے, کیونکہ آپ نے باڈی کے اندر نیڈل انسرٹ کرنی ہے اور آپ کے مسلز میں نروز جو ہیں, اگر آپ کی ڈیپ نروز ہیں یا پھر بلڈ ویسلز ہیں, اگر وہ اس کے کانٹیکٹ میں آ گئے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے پیشنٹ کو. اس لیے کبھی بھی کروائیں سب سے پہلے تو سرٹیفائڈ پریکٹیشنر ہونا چاہیے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کا کنسرن جو ہے آپ کا پیشنٹ کو سب پتہ ہونا چاہیے یہ چیز کہ آپ نے یہ کرانا ہے اور اس کی اجازت سے کرانا چاہیے. اور اس کے بعد اس کو کرانے کا طریقہ سمپل سا طریقہ ہے, آپ نے پیشنٹ کو ایکسپلین کر دیا آپ سرٹیفائڈ ہیں, آپ نے پیشنٹ کو بتایا کہ آپ کا یہ ایریا افیکٹڈ ہے, اس کو اسٹرلائز کیا. اسٹرلائزیشن میں آپ کے ہینڈ جو ہیں وہ اچھے گلوز آپ نے پہنے ہوئے, اسکن کا وہ ایریا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیڈل جو آپ یوز کریں. یہ میں نیڈلز کچھ لے کر آئی ہوں, اس میں ڈفرینٹ سائز کی نیڈلز ہوتی ہیں. جو بھی ایریا ہم ٹریٹ کرتے ہیں اس ایریا کے حساب سے نیڈل کا سائز ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ سائز کی یہ دیکھیں نیڈلز ہیں, یہ اس طرح سے اگر آپ کو نظر آئے تو یہ پیک ہیں, اسٹرلائز ہوتی ہیں. جب ہم کرتے ہیں تو اس کو کھول کے ڈائریکٹلی جو ٹریگر پوائنٹ ہے ہم اس میں انسرٹ کرتے ہیں. انسرٹ کرنے کے اس کو 5 to 10 منٹس کے لیے اس میں چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر جو ہے جو ایریا جیسا ہو, اور اس میں یہ ہوتا ہے ہفتے میں ہماری کوشش ہوتی ہے 2 سے 3 سیشن جو ہیں وہ دے دیں. 2 سے 3 سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ پیشنٹ کافی حد تک جو ہے امپروو کر جاتا ہے. صحیح. اور ڈاکٹر شبانہ یہ بھی بتائیے, سائزز میں دیکھ رہی تھی کچھ چھوٹے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ہیں, تو دیکھنے میں تو خطرناک
खतरनाक लग रही हैं, पेन तो नहीं होता इसको लगाने नहीं, से? ये तो बहुत छोटी है, जैसे अगर डीप एरिया के लिए तो वो 70 mm, 50 mm, 120 mm जी 120, और छोटी एरिया यहाँ के आइज़ के पे, फोरहेड पे, हर जगह जो भी एरियाज़ हैं उन पे होता है। तो नहीं, ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो जब आप किसी एक्सपर्ट से कराते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह हल्का सा दर्द माइनर सा अगर कहीं हो जाए, अदरवाइज़ जो है इसमें पेन नहीं होता। और अच्छा, इसमें भी कुछ इंडिकेशंस होती हैं, हर एक को आप नहीं कर सकते, जैसे स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें आपने बॉडी में कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, तो जाहिर है सबसे पहले ब्लड पे असर होगा। कोई भी ब्लड का प्रॉब्लम, किसी को ब्लड डिसऑर्डर किसी भी तरह का है, वो अपने डॉक्टर से पहले परमिशन ले और उसके बाद इसको करवाए, क्योंकि ब्लड का डीवीटी है, अगर आपको पेस मेकर लगा हुआ है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, या आपकी डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल है। और अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी होती है, उनको अंदाज़ा नहीं होता। अगर जैसे आप ये इंसर्ट कर रहे हैं और पेशेंट को अगर पेन हो रहा होता है तो पेशेंट बताता है डॉक्टर को कि मुझे पेन हो रहा है, तो आप रुक जाते हैं ना उस एरिया में, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। तो लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं पता चलती, जैसे लोअर लेग में स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, उस जगह नहीं लगा सकते, या स्वेलिंग है, अडीमा हुआ है जिन पेशेंट्स को, उनको नहीं लगा सकते, या फोबिया है, किसी को नीडल का फोबिया डर है, या फिर उसको किसी को मेटल से एलर्जी है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। और स्पेशली ये जो कान की कार्टिलेज है, ये भी बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिन्हें बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको बहुत एहतियात से करना होता है। सही। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर शबाना कि एक तो आपने बताया पेन का ये दर्द का इलाज है, इसके अलावा और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन ड्राई नीडलिंग जिनको ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, मेनली जो ड्राई नीडलिंग है वो बनी ही मायोफेशियल पेन का मतलब है मसल्स जो है वो एक झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं, उसको फेशा कहते हैं, यानी उनकी मसल्स और फेशा में जो दर्द है टाइट हो जाते हैं, जैसे उसमें करते हैं। और ट्रिगर पॉइंट्स और जो टाइट मसल बैंड होते हैं, ये उसी के ट्रीटमेंट में, उसमें आर्थराइटिस आ गया, घुटनों का दर्द है, आपके एल्बो, टेनिस एल्बो है, गोल्फर एल्बो है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, या फिर ऐसा है कि आपकी नेक स्टिफनेस हो गई, आपकी बैक स्टिफनेस हो गई, आपका शैटिक पेन हो गया, आपको प्लांटर फिशाइटिस जो एड़ी में दर्द है उसमें हो गया। तो इन सारे किसी भी किस्म का जो पेन है, मस्कुलोस्केलेटल पेन, उसमें ये इफेक्टिव होती है। सही। और वो लोग जो इस वक्त किसी भी किस्म के पेन में हैं, चाहे वो बैक पेन हो, नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो, तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं आपको अगर दिखाना चाहें तो? बिल्कुल, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं हमसे कांटेक्ट। और दूसरा ये है कि हमारा अपना मतलब क्लिनिक भी है डिफेंस में, DHA में, तो वहाँ पे आप लोगों से हमारा नंबर ले सकते हैं, वो आप लोग उनसे शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग उनसे कंसल्टेशन देकर। सही। और डॉक्टर शबाना, ये भी मुझे बताइए कि बाज़ औक़ात पेन कभी कभार हमारी अपनी ही जो हम मतलब कह दें क्या कहेंगे कि आप अपना सही से ख्याल नहीं रख पाते, आपका पोस्चर ठीक नहीं होता, आपकी नींद ठीक नहीं होती, आपका मोबाइल तरीका जो यूज़ करने का है वो ठीक नहीं होता, या ऑफिस में आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं जिसके बायस हम ऐसे पेन का शिकार हो जाते हैं। तो वो लोग जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, किस तरह से हम पेन से बच सकते हैं ताकि हम इस तरह के ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं ना? देखिए, पेन से बचने का सबसे ये है भी उसी ट्रीटमेंट, उसी चीज़ का जिसे हम मैकेनिकल पेन कहते हैं, यानी पोस्चर की वजह से, गलत बैठने की वजह से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि WHO जो रिकमेंड करता है, एक तो आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, सेकंड ये है कि आपने तकरीबन 20 मिनट की एक्सरसाइज, 30 मिनट्स की वॉक 5 डेज़ इन अ वीक, ये आपने मुस्तकिल करनी है। और उसके बाद आपने लेट कर जो है ना तो TV देखना है, ना मोबाइल का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा सोफ़ा, अपनी ज़िंदगी से सॉफ्ट सोफ़े पे नहीं बैठना, निकाल दें आप। और पढ़ने के लिए आपने चेयर, स्पेशली डाइनिंग चेयर या कोई ऐसी चेयर यूज़ करनी है जो कि ऊंची हो। और लेट के जो है बिस्तर पे सिर्फ लेटने के लिए आपने जाना है, और बिस्तर का काम सोना है, उसके ऊपर लेट के आपने कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं करना जिससे आपकी बैक इफेक्ट करे या नेक इफेक्ट करे। सही। और आपने कहा सॉफ्ट सरफेस यानी सोफ़ा, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारी चेयर इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, तो क्या किस हार्ड सरफेस का इस्तेमाल करना चाहिए जो अगर आप देर तक बैठ के काम कर रहे हैं? देखिए, हार्ड सरफेस नहीं, आपको पहले तो बैक सपोर्ट चाहिए। आपको नॉर्मल ऑफिस चेयर होती हैं, आप उसके पर हम
नॉर्मल चेयर पे भी अपना पोस्चर ख़राब कर रहे होते हैं, हम यूं बैठे होते हैं आगे को, या तो यूं लेट जाते हैं या आगे की तरफ। बिल्कुल, हमने अच्छी चीज़ को भी गलत इस्तेमाल करते हैं, हम यूं करके बैठे हुए हैं। अब जब हम आगे होके बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मसल्स इफेक्ट करें। सेकंड, हम फ़ोन सुन रहे हैं यूं करके, हमने अलमारी में से कोई चीज़ निकालनी है तो यूं करके, हमें चाहिए कि हम पूरी चेयर को मूव करें। इसी तरह से कुछ हमारी अपनी गलतियाँ, हम बैठे हैं तो जैसे पाँव नीचे करके नहीं, पाँव सामने की तरफ करके बैठना चाहिए, आपके पैरों के पंजे आपको नज़र आए जब आप बैठे। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी मोबाइल यूं करके इस्तेमाल नहीं करें, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं एक साइड की आपकी डिस्क और मसल्स जो हैं वो इफेक्ट हो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम खुद से रोक सकते हैं। और अगर फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारी ज़िंदगी उस दर्द और पेन के साथ गुजारनी है, तो उसके साथ डिफरेंट टूल्स आ गए जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो उसमें यह है कि पहले तो लोग जाते थे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, हमने इलाज कराना है कि ये, अब लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब पाकिस्तान में भी लेटेस्ट टेक्निक्स है। अब जैसे हम सब लोगों ने यूके एफिलिएशन किया, वहाँ से हम लोग सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, और अब हम अपने पाकिस्तान में अपने लोगों को ये सारी सहूलियात दे रहे हैं जो बाहर जाके लाखों रुपए खर्च करते थे और फिर उनको ज़ाहिर है हर कोई तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। अब तो ये बहुत लेस एक्सपेंसिव और बहुत उससे हम, तो अगर मैं जानना चाहूँ कि पर सिटिंग इसकी क्या कॉस्ट होती है मिनिमम, तो क्या कॉस्ट होती है, या डिपेंड करता है कि डिपेंड नहीं करता है एरिया टू एरिया ना, और प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिशनर। अब देखें हमारे यहाँ ये है कि जो लोग इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है या जिनको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, वो थोड़े में भी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन जो आप देखें जो सर्टिफाइड लोग हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, वो लेकिन इतना महंगा नहीं है, इतना महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। और फिर ये है कि मेरे साथ तो ये है कि हम तो अपने पेशेंट के हिसाब से, हम अपने पेशेंट को सदका जारिया है, हम कम भी करते हैं, बाज़ दफ़ा हम छोड़ भी देते हैं। अब ये बातें बताने वाली नहीं है, लेकिन हम पॉश एरिया में मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते या वाइट कॉलर हैं, तो हम लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपने गुफ्तगू की। वो लोग जो भी किस्म का पेन है वो ड्राई नीडलिंग का ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें आप बिना किसी दवा के जो है इस दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएंगे कि कराची में कोरोना की जो शरह है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इसमें ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है। शहर कायद की बात की जाए तो कोरोना केसेस की शरह जो है इस वक्त 28.8% तक पहुंच गई है। एक दिन में 2081 अफराद को कोरोना जो है कोरोना से मुतासर हुए हैं। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अब्बासी, उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर में, कोरोना वायरस की सूरत हाल। जी बताइएगा इरफान, इस वक्त क्या हालात हैं शहर में, और जिस तेज़ी के साथ कोरोना की शरह बढ़ रही है क्या वजूहात हैं, और आवाम की अगर बात की जाए तो आवाम क्या अभी जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं कर रही? बिल्कुल भी SOPs के हवाले से फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो कोरोना की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। शहर कायद के अंदर जो महकमा सेहत के इदादो शुमार बताए गए हैं उसके मुताबिक जो 28.8% जो कोरोना के केसेस आए थे, इसके अंदर 95% जो मरीज हैं उनके अंदर ओमिक्रॉन वायरस भी पाया गया है, ऐसा कहना है महकमा सेहत उनका। इसके अलावा इस वक्त भी 172 मरीज ऐसे हैं कि जो तशवीशनाक हालत के अंदर हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, जबकि 14 अफराद इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद हैं। 95% जो ओमिक्रॉन का बताया गया है वो मुख्तलिफ लैब के अंदर लोगों के टेस्ट किए गए थे। उन टेस्टों के बाद ये सारे के सारे रिजल्ट आए थे जो महकमा सेहत यानी से जारी किए गए थे। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान 2289 केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए थे महकमा सेहत के मुताबिक। ताहम जो तिब्बी माहिरीन है उनका कहना है कि रोज बरोज कोरोना के जो केसेस हैं उनकी तादाद के अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। जी इरफान, मुझे ये भी बताइए कि इस वक्त अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, मरीज किस कंडीशन में लाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत तो नहीं पेश आ रही? नहीं जी, कुछ मरीजों को बिल्कुल इसकी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, लेकिन महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो इक़दाम किए गए थे पिछले दिनों उसके अंदर हमने देखा कि तमाम जो हॉस्पिटल थे वहाँ पर वेंटिलेटर रखे गए थे। बड़े जो हॉस्पिटल हैं, चाहे हम एक्सपो सेंटर की बात करें या फिर हम जिला अस्पताल कराची की बात करें, सिविल अस्पताल कराची की बात करें, या स्किन डिजीज जो नीबा चौरंगी के ऊपर वाक़े, इन तमाम के तमाम अस्पतालों के अंदर वाफिर मिकदार के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है, वेंटिलेटर्स भी मौजूद है, लेकिन
जो तिब्बी माहिरीन उनकी जानिब से मुस्तकिल शहरियों को यही कहा जा रहा है कि खुदारा इस पर अमल दरामद करें, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि अपने घरों से निकलते वक्त अपने साथ में मास्क रखें। इसके अलावा अभी भी लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है कोरोना के हवाले से, उनको कहा जा रहा है कि वो बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपडेट कर रहे थे हमें कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हमारी भी अपील है कि आप लोग खुदारा SOPs को फॉलो करें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाएं, मॉल्स और जो भी रश वाली जगहें हैं मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें और घर से बाहर ना निकलें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक और टॉपिक इंक्लूड करेंगे। देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट कराची टैलेंट की जानिब, जहां हम आपको मिलवाएंगे कराची के टैलेंटेड नौजवानों से जिनका ताल्लुक़ है कराची से और कराची के रिहायशी हैं। गुलशन इकबाल में इनकी रिहाइश है और दोनों नौजवानों का जो ताल्लुक़ है वो एपटेक इंस्टीट्यूट से है। और आपको बताएंगे कि इन नौजवानों ने एक बड़ा ही अनोखा कारनामा किया है, एक बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि भाई ये हुआ कैसे, ये इन्होंने बनाया कैसे। आपको बताएंगे कि इन्होंने एक जूसर मशीन बनाई है और ये कोई आम जूसर मशीन नहीं है। ये मशीन जो है वो मोबाइल के ज़रिए से चलती है और मोबाइल के ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप इस मशीन को चलाते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये मशीन इन्होंने कब बनाई, कैसे बनाई, आइडिया किसका था और किस तरीके से इसको बनाया गया। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मास खान और इनके साथ मौजूद हैं शाफे नदीम। दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माज और शाफे? आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपने एक चीज़ बनाई है और एक जूसर मशीन जो कि मोबाइल के ब्लूटूथ से चलती है। जी ज़रा बताइए इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम लोग सब एपटेक गुलशन सेंटर के स्टूडेंट थे। हम 4 दोस्त थे। हम 4 दोस्तों को हमें एक प्रोजेक्ट मिला था। हाँ। तो बोला गया था कि आपने कोई ऐसी चीज़ डेवलप करनी है क्योंकि हाँ। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ अब जा रही है। हाँ। तो हमने सोचा हम भी कोई ऐसी चीज़ मार्केट में लेके आए। वैसे ही अब कराची के अंदर जगह जगह सोडा मशीन्स खुल रही हैं। हाँ। तो हमने कहा हम ऐसी चीज़ लेके आए जो टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ सके। तो हमारे दिमाग में हमने सर रमज़ान होते हैं, हमने उनसे डिस्कस करा, हमारे सर जो सुपरवाइजर थे हमारे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी चीज़ बनाएं जो करामत भी हो, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हो। तो हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि हम फिर IoT बेस हमने ये मशीन बनाई, इसमें हमने कोड वगैरह किया हुआ है और ये सिर्फ मोबाइल में आप हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के तो सिर्फ आप एक क्लिक करेंगे जो आपको जूस चाहिए। जैसे हमने अभी 3 जूसेस रखे हैं। हाँ। 3 जूसेस ही आपको एक ज़रा दिखाइए ना करके कि भाई किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये मोबाइल से इस वक्त कनेक्टेड है ब्लूटूथ से मशीन और अभी आप जो है इसको मोबाइल के थ्रू चलाएंगे। हाँ जी, ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं कि अभी इसमें जूस जो है वो ग्लास में आ रहा है और मोबाइल से ये ऑपरेट कर रहे हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब। तो ये आइडिया आपने कहा कहाँ से आया था आपके दिमाग में ये आइडिया? सबसे पहले तो हमने जब ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे थे वैसे कुछ समझ नहीं आया था। हमने पहले मार्केट सर्वे करी। हाँ। और हमने जब मार्केट का विजिट करा तो वहाँ हमने देखा कि सूरत इस तरह के बंदा जाता है, बटन प्रेस करता है, फिर वो जूस निकाल के देखा है। जबकि हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने देखा हर चीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन सबके पास आ गया है और सबसे बड़ी चीज़ इसका जो बेनिफिट्स है वो ये कि आप पार्टी वगैरह में इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो आके बार बार इसको नहीं ले सकते क्योंकि आप मोबाइल की प्राइवेसी होगी। और इस तरह इसको अभी हमने इसमें मज़ीद हमने ये काम करना है, इसमें हमने सेंसर्स लगाने और ये हम चाहेंगे कि इसको मार्केट, वैसे तो प्रोजेक्ट्स बहुत लेवल पे बन रहे होते हैं कराची के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे होते। तो हमने सोचा हम इंशाल्लाह इसको प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में लेवल पे लेके आएंगे। सही। तो कितना टाइम लगा माज ये बताइए और कितनी मेहनत इसमें दरकार हुई? ज़ाहिर है आपने एक चीज़ बनाई है, एक टेक्नोलॉजी बनाई है, टाइम भी लगा होगा, मेहनत भी लगी होगी। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? इसमें सबसे पहले तो हमें तकरीबन 3 से 4 महीने लगे बनाने में और शुरू में तो बिल्कुल बड़े कम टाइम में बन गई। जी बिल्कुल। शुरू में तो समझ नहीं आ रहा था किस तरह बने क्या बने, क्योंकि 4 दोस्त थे हम लोग, चारों बैठे फिर सर से भी हम मशवरा ले रहे थे किस तरह करें। शुरू में इसमें क्योंकि पीछे ऑर्डिनो बोर्ड वगैरह लगे हुए तो हमारे कभी बोर्ड उड़ जा रहा था, कभी कुछ सर्किट उड़ जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था और दिन रात हम लोग इस तरह लगे हुए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि 3 से 4 महीने में जब जाहिर सी बात है अल्लाह ताला जब मेहनत करते हो ज़ाया नहीं होने देता है। तो अल्लाह का शुक्र है आज सबके सामने मशीन है। बिल्कुल, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। तो अगर गाइडेंस की बात करें, सपोर्ट की बात करें तो अपने टीचर की बात की, इसके अलावा और कितनी सपोर्ट थी आपको आपके जो इंस्टीट्यूट है उस वहाँ की जानिब से, एपटेक इंस्टीट्यूट की जानिब? जी बिल्कुल, एपटेक जो
گلشن سینٹر ہے ہمارا, بیسکلی گلشن کے اندر ہے. تو ایپ ٹیک نے بھی ہمیں کافی سپورٹ کرا اس حوالے سے کہ ہم نے جب ان سے ڈسکس اپنے سر سے ڈسکس کرا, سر نے مینجمنٹ میں بات کری کہ بچے یہ بنانا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کرا اس حوالے سے, موٹیویٹ کرا. اور گھر والوں کی طرف سے بہت سپورٹ تھی کہ گھر والے بھی بول رہے تھے کہ نئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں, اور دماغ میں پہلے دن سے یہی آئیڈیا تھا کہ انشاءاللہ ایسی چیز بنانی ہے جو مارکیٹ لیول پہ ہم اس کو پروڈکٹ بنا سکیں. تو اب جب آپ نے یہ بنا لیا, ایک بڑی چیز اور سب کے سامنے آ گئی, لوگوں نے دیکھ لیا, تو اس کے بعد آپ کو کوئی سپورٹ ملی کسی قسم کی یونیورسٹیز کے حوالے سے, اسپانسرشپ کی اگر بات کر لیں؟ ابھی تک تو کوئی ایسی خاص ہمیں سپورٹ نہیں ملی ہے, لیکن ایک دو کمپنی سے ہم سے کانٹیکٹ کرا تھا, لیکن کوئی فردر آگے پھر اس طرح سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکا. ہماری بھی کوشش یہ ہوگی کہ ہمیں کوئی اسپانسر ملے یا پھر کمپنی ہمیں سپورٹ کرے تاکہ اس کو ہم پروڈکٹ بنا سکیں. صحیح. تو آگے کیا پلانز ہیں؟ ابھی تو آپ ظاہر پڑھ رہے ہیں آئی ٹی کے, آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے ایک اچھی پروڈکٹ بنائی, ایک اچھی چیز بنائی ہے, اور پڑھائی کے رہتے ہوئے یہ بنانا بڑی بات ہوتی ہے. آگے کیا پلانز ہیں اور کیا بنانے والے ہیں آپ؟ آگے اسی طرح بھی ہمارا یہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کو ہم پروڈکٹ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہمارا پلانٹس کا ہے, پلانٹس ایلیگیشن کا ہے کہ اس کے اندر آٹومیٹک پانی ڈلے گا, کسی کو ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے. اسی طرح 2-3 اور پروجیکٹ ہیں, اس پہ ہم مزید کام کر رہے ہیں ابھی. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کو ایک دفعہ پروڈکٹ بنا لیں تو پھر آگے مزید پروجیکٹ پہ ہم کام کریں گے. صحیح. ویسے تو آپ دونوں کی عمر ابھی بڑی کم ہے, اور میں یہی کہوں گی کہ اسپانسرز آپ کو ملے نہ ملیں, آپ کا یہ جو جذبہ ہے یہ آپ بالکل کم مت کریے گا, اور اسی طرح لگن سے کام کرتے رہیے گا. آپ بھی کچھ بتائیے اس حوالے سے, جو جرنی تھی, جو چیزیں بنائی آپ نے شافع ندیم, تو کیا ایکسپیرینس تھا اوور آل؟ ایکسپیرینس تھوڑا سا بیڈ رہا ہمارا. اچھا. اس حوالے سے کہ جس طرح یہ ہم نے محنت سے مل کے بنائی ہے تو ہمارا ایکسپیرینس تھوڑا سا بیڈ رہا, لیکن جب بن گیا تو پھر آل اوور ایکسپیرینس تھوڑا آگے ہوتا گیا, بہتر ہوتا گیا. تو کیا بیڈ ایکسپیرینسز؟ بیڈ ایکسپیرینسز ہمارے یہ تھے کہ ابھی جیسے اس میں چیزیں بہت ساری لگی ہوئی ہیں, اس میں ہمارا کبھی ریلے اڑ جاتا تھا, کبھی بورڈ اڑ جاتا تھا, اس کے ایکسپینسز جو ہمیں وہ خود ہی بیئر کرنے پڑتے تھے. تو آپ دونوں نے خود ہی مل کے اس کے ایکسپینسز جتنے تھے وہ بیئر کیے؟ ایگزیکٹلی ہم 4 دوست ہیں, جو معاذ اور طلحہ میرے 2 اور دوست ہیں, ہم چاروں نے مل کے کرا, اور جو ہماری جو پاکٹ منی ہوتی تھی اسی سے ہم نے مل کے جو بھی بن رہے تھے. تو یہ کیا کوئی یونیورسٹی کا اسائنمنٹ تھا یا بس خود ہی؟ جی بالکل, ایک پروجیکٹ تھا ایپ ٹیک کا, تو سر نے بولا تھا ہمیں آپ نے بنانا ہے. سر نے کہا آپ کچھ بھی بنائیں سر نے, تو ہم نے بولا کہ ہم سر یہ بنانا چاہتے ہیں. پھر سر نے اس پہ ہمیں کافی ہیلپ کری سر نے, اور پھر اس کو ہم نے بنایا. تو اگر میں پوچھوں کہ کتنی مالیت, کتنی لاگت لگی اس کو بنانے میں؟ آپ کے اپنے ایکسپینسز تھے, ظاہر ہے آپ نے خود بیئر کیے, تو کتنے پیسے اس پہ لگے؟ یہ بالکل ایز ابھی پروٹوٹائپ بنا ہوا ہے, کیونکہ اس پہ اور مزید کام ہونا ہے. تو یہ بیسک جو چیز ہم نے ابھی بنائی, اس کو ہمیں تقریباً 30 to 35 کے ہمارے اس پہ لگی. اچھا, صحیح. تو جو نئی ہماری جنریشن ہے, جو آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہیں, کیا میسیج انہیں دینا چاہیں گے, خاص طور پہ جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی میسیج تو میرا یہی ہے سب کو کہ محنت کریں سب, اور محنت جب کرتے ہیں کیونکہ آئیڈیاز اب بہت ہوتے ہیں, پروڈکٹس بھی میں نے آپ کو پہلے ہوتا ہے بہت بنتے ہیں, پروڈکٹس بن رہے ہوتے ہیں لیکن پروڈکٹ نہیں بن پا رہے, تو وہ آگے لے کے نہیں آئے پر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرنا. تو ایسی بات نہیں ہے, آپ انسان ایک وقت تک جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے اس کو خود ساتھ دیتا ہے, اور وہ چیز پھر انشاءاللہ آگے خود بخود نکل جاتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. شافع ندیم, آپ بھی کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو اپنے آپ کی جو یوتھ ہے, جو دیکھ رہے ہیں آپ کو, اور جو آپ لوگوں سے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں بیسکلی؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ محنت کر رہے ہو تو آپ کو پھل اس کا ضرور ملے گا, اور اگر آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے فیوچر میں, جو بھی آپ اپنے حساب سے کر رہے ہو بالکل کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو محنت کا پھل ضرور ملے گا. بالکل صحیح. بہت شکریہ معاذ آپ کا اور شافع, آپ دونوں پروگرام میں تشریف لائے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے نئی انوویشن لاتے رہیں, نئی چیزیں لاتے رہیں, اور کراچی اور خاص طور پہ پاکستان کا نام اسی طرح روشن کرتے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے, اور کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.